السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست فہیم سنیاسی جی۔ دوستو آج میں کشتہ تانبا لے کے آیا ہوں، تانبے کا کشتہ، جس کو میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں جو کیمیا گر لوگ ہیں اور اطباء کرام بھی ہیں وہ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، لیکن تانبا کشتہ کسی کو آج تک اچھا معیار کا ملا ہی نہیں۔ تو یہ ایک میرا کردہ عمل ہے جی، یہ میں نے پہلا پروسیس کیا ہوا ہے۔ یہ تانبے کا پڑا ہے کشتہ میرے پاس، یہ تانبا پیسک ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہ پہلا عمل میں نے کر لیا ہے، تو نسخہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں جی۔ تو یہ ہے جی کریر کی لکڑی، یہ کری کا درخت ہوتا ہے نا، جس کو ڈیلے لگتے ہیں گول گول، اتنے اتنے بڑے نا گول گول ڈیلے لگتے ہیں، ان کا اچار بھی ڈلتا ہے۔ تو عام یہ سڑکوں کے کنارے ہوتی ہیں، سرخ رنگ کا پھل لگتا ہے، سرخ رنگ کا پھل لگتا ہے، اور اس کو جو پھول ہیں وہ بھی سرخ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کری جو لینی ہے نا، یہ سفید پھولوں والی لینی ہے، کری سفید پھولوں والی۔ یہ کری سفید پھولوں والی کی لکڑی میرے پاس موجود ہے، اور یہ مجھے نا چولستان کے ریگستانوں میں سے ملی تھی، یعنی کہ میں مٹھڑا بنگلہ سے انٹر ہوا تھا، آگے اندر 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو اس طرف جو ہے نا کریر سفید پھولوں والے کے درخت مل جاتے ہیں، ملتان باولپور سائڈ پہ بھی یہ مل جاتے ہیں۔ تو اس کے ہم نے کیا کرنا ہے، 1 پاؤ اس کری سفید پھولوں والے درخت کے پھول 1 پاؤ اور پھل 1 پاؤ یہ لے کے ان کو کوٹ لینا ہے، کوٹ کے ½ کلو نقدہ بنا لیں، اور درمیان میں جو ہے نا جی تانبے کے پیسے جو ہوتے ہیں روپے والے سکے، ان کو لے کے کوٹ لیں، کوٹ کے پتلا کر لیں، اور درمیان میں رکھ کے بند کر کے اس کو 30 سے روپلوں کی آگ دے دیں۔ ایک ہی آگ میں آپ کا تانبا ایسا نکلے گا جس کو نکال کے آپ ہاون دستے سے، لوہے کے ہاون دستے سے کوٹیں گے، تو اس کے بعد کھرل کریں گے تو یہ پاؤڈر تیار ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی آگ میں کشتہ ہوا تانبا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہے، یہ نیم کشتہ ہوا، پورا کشتہ نہیں ہوا ابھی، یہاں اس نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اب ہم نے اگلا کام یہ کرنا ہے جی، ہم نے لینا ہے شیر مدار، یعنی کہ مدار کا دودھ، آک کا دودھ۔ یہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر لیں آک کے دودھ کی، اور یہ ہے جی میرے پاس دار چکنا، ٹھیک ہے جی، یہ دار چکنا ہے۔ تو اس کو دار چکنا کو 2 تولہ دار چکنا لے کے اس کو پیس لیں، اور یہ جو شیر مدار والی بوتل ہے نا جی، اس کے اندر شیر مدار کے اندر اس کو ڈالیں، اس دار چکنا کو شیر مدار کے اندر پیس کے ڈال دیں، اور جو بوتل ہے یہ اس کے اندر دار چکنا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلا کے اس کو دھوپ میں رکھ دیں۔ یہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے میں نے، رکھ دیں۔ تو اس کو جو ہے نا جی 15 سے 20 دن 21 دن کی دھوپ لگوائیں، تو یہ اس کا جو رب ہوتا ہے، چیڑ ہوتا ہے، یہ دودھ کا، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، یہ دیکھیں بیٹھا ہوا ہے، اور زلال جو ہے، جب پانی ہے یہ نتر جائے گا، یہ سرخ خون کی مانند ہو جائے گا، جیسے بالکل خون ہوتا ہے نا اس کلر کا ہو جائے گا۔ دار چکنا اس کے اندر تیل ہو جائے گا، اور یہ شیر مدار کا جو پانی زلال نکلا ہے یہ جاری ہو گیا ہمارا۔ اصل میں لوگ ایسے ہی آگ کا دودھ استعمال کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں دار چکنا ڈال کے جب رکھتے ہیں نا 15-20 دن، تو یہ دار چکنا بھی تیل ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کا چھوڑ بن گیا۔ اب آپ نے اس کا مقطر لے لینا ہے، وہ سرخ پانی مقطر لے کے ایک بوتل میں ڈال لیں، اور اس کو 4 بار روئی کی بتی لگا کے مقطر کریں اس کو۔ اب کیا کرنا ہے، یہ جو کریر والا تانبا کشتہ ہے، ایک آگ میں کیا ہے، یہ 10 گرام لے کے کھرل میں ڈالیں، اور یہ جو مقطر ہے شیر مدار والا، دار چکنے والا، یہ آپ نے 150 گرام لینا ہے مقطر۔ 1 تولہ کشتہ تانبا کھرل میں ڈال کے یہ 150 گرام قطرہ قطرہ کھرل میں خشک کریں، کھرل کرتے جائیں، قطرہ قطرہ خشک کرتے جائیں۔ جب یہ 150 گرام خشک ہو جائے، اس کی تانبے کشتے کی ٹکی بنائیں، بنا کے تو اس کو خشک کر کے چینی کے کپ میں ڈال کے گیلک مت کریں، اور اس کو جو ہے نا جی 5 سے روپلوں کی بڑکے کی آگ دیں، 2-2.5 سیر نیچے ڈالیں، 2-2.5 سیر اوپر ڈالیں، 5 کلو یعنی کلو گرام
اس کی آگ دیں جی، تو یہ جو ہے نا اس کلر سے سفید ہونا شروع ہو جائے گا، وائٹ ہو جائے گا۔ اس کو نکال کے کھرل کریں 150 گرام، پھر یہ پانی کھرل میں پلائیں، ٹکی بنائیں، پھر 5 سیر کی آگ دیں۔ اسی طرح شیر مدار کے دار چکنا والے پانی سے 3 سے 5 عمل ہوں گے۔ 3 میں بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ 4 میں، تو 5ویں میں تو کنفرم ہو جاتا ہے نا جی۔ تو یہ جب چوتھی 5ویں آگ میں آپ کپ کھولیں گے تو یہ تولا جو تانبا کشتہ ہے یہ بالکل وائٹ اس برتن کی طرح سفید ہو جائے گا، بلا زنگار ہوگا اور با کرنٹ ہوگا، اور کپ آپ کا پھول کر بھر جائے گا، یہ ٹکی اتنی پھول جائے گی۔ تو یہ جی پھول کر سفید کشتہ ہو جائے گا تانبا۔ اب یہ تانبا سفید بھی ہے، بلا زنگار بھی ہے، اور با کرنٹ بھی ہے۔ یہی تانبا چھوڑ کا کام کرتا ہے، یہی تانبا جو ہر چیزوں کو تیل کرتا ہے، روغن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ پھٹکڑی ہو گیا، کلمی شورہ ہو گیا، گندک ہو گئی، کافور ہو گیا، فاسفورس ہو گیا، سب چیزوں کو تیل کر دیتا ہے۔ تو یہ تانبا اکثیری ہے جی۔ اسی تانبا کشتہ سے آگے ہم اگر اس تانبا کشتہ کو یعنی 2 چاول چاندی کے پترے پہ لگا کے تو آگ دیں، چاندی کشتہ ہو جاتی ہے، سونے پہ لگا کے دیں تو سونا کشتہ ہو جاتا ہے۔ وہ سونا پھر کایا کلپ ہے، وہ چاندی بھی کایا کلپ ہے۔ تو جو یہ دوست اس سے فائدہ لے سکتے ہیں لے لیں جی۔ یہ بھی اطیبہ کرام کی نظر کر رہا ہوں، کیمیا والے لوگ اگر اس سے کام لینا چاہیں تو اپنی مرضی سے کام کریں، تو کل کو پھر وہ ہمیں اس چیز کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ ہماری سونا نہیں بنا، چاندی نہیں بنی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خوراکی میں یہ جی تانبا جو ہے کایا کلپ ہے، بالکل حقیقت میں کایا کلپ ہے۔ تو دل کر رہا تھا کہ چلو جی تانبا کشتہ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ اطیبہ کرام کی نظر کیا جی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔